باتیں اور یادیں۔ میرا نام ظفر بختاوری ہے اور زندگی کا ایک طویل سفر اور ایک جدوجہد اور ایک ایسی داستان میری زندگی ہے جو یقیناً نوجوان نسل کے لیے تحریک اور سبق آموز بھی ہے۔ میرا تعلق ضلع چکوال سے ہے اور میری پیدائش جو ہے وہ سرگودا کی ہے اور میں نے 8ویں جماعت تک سرگودا میں تعلیم حاصل کی، اسلامیہ خالقیہ ہائی اسکول سرگودا سے، اور اس کے بعد میری فیملی جو تھی وہ راولپنڈی شفٹ ہوئی۔ اور میری زندگی کے بارے میں جو سب سے بنیادی جو تعلیمی کیریئر ہے کہ میں نے پرائمری میں پورے ڈسٹرکٹ میں اوپن اسکالرشپ لیا اور اس دن جو میرا اسکول تھا اس میں چھٹی ہوئی اس خوشی میں۔ اس طرح سے مڈل میں، میٹرک میں، ایف ایس سی میں اور اس کے بعد ایم اے اردو میں نے کیا، اس میں بھی میری فرسٹ کلاس تھی۔ تو میرا پورا کیریئر جو ہے، تعلیمی کیریئر جو ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ تھا، اسکالرشپ ہولڈر تھا، جس سے بنیادی بات یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ میں بہت لائق فائق تھا، مقصد صرف یہ ہے کہ میری زندگی کے اندر محنت جو ہے نا وہ بنیادی عنصر ہے میری زندگی کا۔ تو ہر وہ نوجوان جو زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے محنت کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد اگر میں کاروبار میں آیا، ڈی واٹسن کے نام سے بزنس شروع کیا، اور وہی جو محنت تھی وہ میری جو آلریڈی میری شخصیت کا حصہ تھی، اس کے ساتھ میں نے دیانتداری کو پلس کیا۔ تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ڈی واٹسن جو ہے وہ راولپنڈی اسلام آباد میں ایک برانڈ نیم ہے، اور اب اسی حوالے سے میرے جو بچے ہیں، دونوں بیٹے جو ہیں، وہ بھی تاجروں کی سیاست میں اور اسلام آباد کے معاملات میں اپنا رول جو ہے اور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اچھا بختاوری صاحب، آپ نے بزنس بھی کیا، آپ چیمبر کے صدر بھی رہے، آپ کالم بھی لکھتے ہیں، آپ نے سفارتکاری بھی کی، مطلب وہ سفارتکاری ہی ہے۔ پھر آپ نے عملی سیاست میں بھی حصہ لیا، ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ بھی وابستہ رہے۔ زیادہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اندر سے ظفر بختاوری میں کی وہ کون سی خوبی ہے جو ان میں سے کسی ایک کے زیادہ قریب ہے؟ بڑا مشکل ہے، مطلب کہ بیسیکلی جو میری ساری زندگی ہے اس کا اگر کوئی محور ہے تو وہ میں نے ایک پاکستانی کے طور پر ایک کامیاب پاکستانی، ایک محب وطن پاکستانی اور ایک جانثار پاکستانی، میری ساری زندگی کا امیج یہی ہے کہ میں اپنی ذات کے حوالے سے پاکستان کے امیج کو، اس کی شناخت کو بہتر کروں، چاہے وہ میں ایک کاروباری شخص تھا، یا بزنس لیڈر تھا، یا ایک قلم کار تھا، یا ایک کالم رائٹر تھا، یا ایک عوامی سفارتکار تھا، یا ایک ادبی اور ثقافتی کارکن تھا۔ میں نے ہر حوالے سے پاکستان کا جو امیج ہے، اس کی شناخت ہے کہ پاکستان کیسا ہونا چاہیے، اس کے لکھنے والے کیسے ہونے چاہیے۔ مطلب آپ نے جو کام بھی کیا، آپ کی وہی پرائرٹی ہوئی اس وقت جب وہ آپ کام کر رہے تھے۔ سر، آپ نے جو سفارتکار ہیں اس وقت جو مجھے یاد ہے، اس وقت اپنے گھر میں انہیں بلانا شروع کیا جب بڑا مشکل ہوتا تھا، اور لوگ بھی جو خاص کر کے ایجنسیاں ہوتی ہیں وہ پیچھے پڑ جاتی کہ یہ آخر کیا چیز ہے کہ اس کے گھر اتنے سفارتکار آ رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی کہ وہ آپ کے گھر آتے تھے، آپ کے گھر کھانا کھاتے تھے، گپ شپ کرتے تھے؟ آپ نے بہت ماضی میں مجھے پیچھے لے گئے ہیں، اور یقیناً جب بھی میں نیا اسلام آباد میں آیا، سپر مارکیٹ میں کاروبار شروع کیا، سفارتکاروں سے ایک تعلق بنا، تو وہ ایک ایسا دور تھا جس دور کے اندر جو سسٹم تھے، ابھی تو موبائل سسٹم ہے، لوگوں کو ٹریک کرنے کے لیے، سفارتکاروں کو ٹریک کرنے کے لیے یہ ابھی تو جو اور طریقہ کار ہیں، لیکن اس وقت ہر سفارتکار کے پیچھے ایک موٹر سائیکل والا ہوتا تھا یا گاڑی ہوتی تھی، تو اس کی جو بھی موومنٹ ہوتی تھی وہ جہاں بھی موو کر رہے ہوتے تھے، اگر کسی دکان پر آتے تھے تو یہ بھی نوٹ ہوتا تھا کتنی دیر دکان کے اندر رہا، کس سے بات کی۔ تو مقصد یہ ہے کہ یقیناً مجھے اس میں کچھ مشکلات پیش آئیں، کچھ پیشیاں بھگتنی پڑیں، لیکن ان کو جلد ہی یہ احساس ہو گیا کہ یہ ایک سچا پاکستانی ہے۔ مجھ سے سوالات کیے گئے، مجھ سے پوچھا گیا، انٹروگیشن کی گئی،
لیکن یہ ساری باتیں جو تھی، کیونکہ میرے اندر ایک سچا اور کھرا پاکستانی تھا جو پاکستان کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہے. اوکے اچھا سر، بچپن جو ہے وہ چکوال میں گزارا، سرگودا میں تعلیم حاصل کی، جن کو ہم بنیادی طور پر ایک بیکورڈ علاقہ کہتے ہیں، شاید ایسا نہ بھی ہو لیکن کہتے ہیں ہم یا سمجھتے ضرور ہیں. وہ اسلام آباد میں آ گیا، بے شک اس نے ایم اے کر لیا، لیکن اتنی اچھی انگلش بھی بولنا، اتنا سفارتکاروں سے بندہ ویسے ہی تھوڑا سا، ہم گورے کو دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا سہم سے جاتے ہیں، تو یہ کانفیڈنس آپ کو کہاں سے ملا؟ یہ دیکھیں زندگی میں جو ہے نا، جو میں بیسیکلی جب طالب علم تھا تو اس وقت بھی میرا اس وقت بھی تقریر کرتا تھا، مقرر تھا. جب کاروبار میں آیا تو ایز اے سیلز مین جو ہے نا، تو سیلز مین جو ہوتا ہے اس کو بڑا اللہ تعالیٰ کانفیڈنس دیتا ہے. آپ ڈیل کرتے ہیں، مارکیٹنگ کا جو فن ہوتا ہے، مارکیٹنگ کا جو ہے، تو میں نے مطلب کہ دکاندار جو ہوتا ہے نا وہ اپنی شاپ کی مارکیٹنگ کرتا ہے، اور میں نے پاکستان کی مارکیٹنگ کی ہے. اور جب آپ ایک پاکستان کی مارکیٹنگ کر رہے ہوں تو نیچرلی آپ کے جس جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں، اگر وہ آپ کی دکان ہے یا شاپ ہے یا بزنس ہے، تو اس کی بھی آٹومیٹیکلی مارکیٹنگ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس چیزوں میں برکت ڈالتا ہے. تو یہی میں بنیادی طور پر بات. اوکے سر، بہت سارے لوگ تو یہ جانتے ہیں کہ ڈی واٹسن آپ نے کیوں نام رکھا، لیکن کچھ لوگ نہیں بھی جانتے. تو میں چاہتا ہوں کہ مختصراً آپ یہ بھی بتا دیں کہ ڈی واٹسن آپ نے اپنے جو بزنس کا آپ کا جو ٹیگ ہے وہ کیوں لگا؟ رائے صاحب، ایسا ہے کہ میں جب ایف ایس سی کرنے کے بعد گارڈن کالج سے میں نے ایف ایس سی کی، اور میں پھر بی ڈی ایس تھا، بیچلر آف ڈینٹل سرجری کے لیے ڈی ماؤنٹ مورنسی کالج آف ڈینٹسٹری میں داخلہ لیا. تو وہاں پر تیسرے سال میں میری آئی سائٹ کا پرابلم ہوا. میری ایک آنکھ کے اندر ریٹینل ہیمریجز کہتے ہیں اس کو، کہ آئز کے اندر بلیڈنگ ہوتی ہے، اور میری ایک آنکھ کی جو بینائی تھی وہ جاتی رہی. دوسری آنکھ کے اندر بھی جو بینائی تھی وہ بلیڈنگ شروع ہوئی جب، تو پھر مجھے تشویش بھی ہوئی. اور پھر اس وقت میں علاج کے لیے لندن گیا، اور وہاں پر مور فیلڈ آئی ہاسپٹل میں ڈاکٹر واٹسن تھے، وہاں پہ اپتھمالوجسٹ تھے، انہوں نے میری آنکھوں کا علاج کیا. اور جب میں واپس آیا تو ظاہر ہے بی ڈی ایس کا سلسلہ جو تھا وہ نامکمل رہا، ادھورا رہا. اور پھر میں نے ایم اے اردو کیا، اور ایم اے اردو کر کے جب کاروبار کا سوچا تو میں نے سوچا کہ یار میرا جو نالج ہے وہ ایک میڈیسن کا ہے. میں نے کچھ پڑھا، اناٹمی، فزیالوجی، اور یہ تمام جو علوم تھے ان کی میں نے امتحان پاس کیے ہوئے تھے. تو پھر میں نے ایک کیمسٹ کی دکان کھولنے کا جب فیصلہ کیا تو پھر میں نے اسی ڈاکٹر کے نام پر، جس ڈاکٹر نے لندن میں میرا علاج کیا تھا، آنکھ کا علاج کیا تھا، یعنی وہ آپ کا موسن بھی تھا تو آپ نے اس کو یاد رکھا، اس کے نام پہ یہ نام رکھا گیا. سر جب انسان کے پاس نام بھی ہو، یعنی شہرت بھی ہو، پیسہ بھی ہو، اور اس کا اسلام آباد میں بہت مقام ہو، تو اس میں خود انسان کو بھی کچھ ایسی خواہشات پوری ہوتی ہیں، جیسے دوسری شادی کی خواہش پوری ہوتی ہے، جیسے خواتین اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ خواتین یا دوسرے لوگوں کو بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یار یہ ہمارے لیے بھی بڑی ان میں اٹریکشن ہے اور ان کی پرسنالٹی ہے، تو وہ تھوڑا سا اپروچ کرتے ہیں. تو ایسا کوئی واقعہ آپ کی زندگی میں آیا جب آپ کوئی تھوڑے سے پھسلے ہوں یا کوئی دوسرا پھسل کے آپ کی طرف گرا ہو؟ نہیں، دیکھیے جو ہے نا، یہ جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیے مرد جو ہے نا، ہر مرد جو ہے اس کو جو صنف نازک ہے وہ اچھی لگتی ہے، اس میں تو میں اگر کوئی دو رائے نہیں ہے. اور وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. لیکن میں نے اپنی زندگی جو ہے نا بڑے ایک ایسے طریقے سے گزاری ہے کہ جس میں دیکھیں وہ کہتے ہیں نا، جب میں اسٹوڈنٹ لائف کے اندر میں نے زندگی میں 2 دفعہ اپنی جو کلاس فیلوز لڑکیاں تھیں ان میں سے مجھے 2 لڑکیاں اچھی لگیں، لیکن میرا آج بھی المیہ یہ ہے کہ میں ان لڑکیوں کو یہ بتا نہیں سکا، اظہار نہیں کر سکا کہ آئی لو یو. اور آج بھی اگر میری زندگی کی کوئی سب سے بڑی خواہش ہے تو صرف یہ ہے کہ کوئی ان کو جا کر بتا دے کہ ظفر بختیاری آپ سے محبت کرتا تھا. لیکن میں آج تک ان کو یہ بتا بھی نہیں سکا. بیک وقت 2 کو آپ نے پسند کر لیا؟ نہیں، وہ اچھا، مختلف اوقات میں آپ نے بتا کیا.
تو اگر آپ کبھی ان کا کوئی ایڈریس دیں تو ہم کوشش کرتے ہیں. نہیں وہ ظاہر ہے کہ یہ تو اب حالات ٹھیک نہیں ہوں گے پھر وہ نہیں وہ مناسب بات نہیں ہے, یہ تو ویسی بات آ گئی تو میں نے بات کر دی. اچھا سر, آپ چیمبر کے صدر رہے, اور جب صدر رہے تو میں نے لوگوں سے سنا کہ لوگوں نے کہا کہ اب ظفر بختیاری صاحب آئیں, یہ کچھ تھوڑا سا مختلف کر کے دکھائیں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں 1 سال کا عرصہ بڑا تھوڑا ہوتا ہے, اب انسان اپنے آپ کو سیدھا کرتے کرتے 6 مہینے لگ جاتے, تو آپ نے کچھ ایسا اس چیمبر کے لیے کیا کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں, یا آپ سیٹسفائی ہوں, یا آپ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر آپ کو موقع ملے؟ دیکھیے زندگی کے اندر ظاہر ہے میں تو اب دوبارہ جو ہے نا ایک دفعہ صدر بن چکا ہوں, اور جب میں صدر بن رہا تھا تو اس وقت بھی چونکہ میری عمر اس وقت بھی یہ 2014 میں صدر بنا تو بہت لیٹ بنا, تو اس وقت بھی میری خواہش نہیں تھی کہ میں بنوں صدر, اور اس وقت میری خواہش یہی تھی کہ میرا بیٹا جو احسن بختیاری ہے وہ اسلام آباد چیمبر کا صدر بنے. تو اس وقت بھی میں نے جو منور مغل مرحوم جو میرے دوست اور ساتھی تھے ان کو بھی میں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ بھائی میں نہیں بننا چاہتا اور آپ احسن کو صدر بنائیں, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ بختیاری صاحب نہیں وہ بھی بنے گا, آپ بنے فی الحال. تو مطلب کہ یہ تو, لیکن میں اب جو کچھ میں نے زندگی میں تجربات حاصل کیے ہیں, جو کچھ سیکھا ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ انسان ساری زندگی میں ارن کرتا ہے اور پھر وہ سوسائٹی کو ریٹرن بھی اس نے کرنا ہوتا ہے. صحیح. تو میں اس وقت ارننگ کے بعد جو کچھ میں نے تجربہ حاصل کیا, جو کچھ پیسہ حاصل کیا, جو کچھ میرے ایکسپیرینس ہیں, تجربات ہیں, نو آئی وانٹ ٹو ریٹرن ٹو دا سوسائٹی اور تو اس کو وقت جو ہے وہ آ چکا ہے. تو میں اب یہ چاہتا ہوں کہ میں میرے چیمبر کے حوالے ہوں یا اسلام آباد ہے, تو میں اب میرے اب زندگی کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے تجربوں کی صورت میں, مالی حوالے سے, تو اب میں اس کو اپنے معاشرے کو, اپنی قوم کو, اپنی سوچ اور مطلب. اچھا سر, کبھی گنگناتے بھی ہیں؟ گنگناتا تو ہر وہ شخص ہے جس کے اندر دل ہوتا ہے. صحیح. تو کیا گنگناتے ہیں جب آپ اکیلے ہوں, خوش ہوں یا اداس ہوں, کیا گنگناتے ہیں؟ اور گنگنانا بھی اچھا لگتا ہے, اور وہ ہے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب. میں پہنچ گیا تھا, آپ نے جب ذکر کیا تو پہنچ گیا. تو تھوڑا سا گنگنا دیں, اگر تھوڑا سا اگر آپ گنگنا سکیں ہمارے لیے, تو ہمارے ناظرین کے لیے. مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان, مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان, مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان. میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیا, تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے, تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو صبا. ٹھیک, زبردست زبردست. مجھے بھی میں کھو گیا اور مجھے اس کا اگلا مصرع مجھے بھی یاد نہیں آ رہا. یہ وہ غزل ہے جس کو نور جان نے تو بڑے اچھے طریقے سے گایا, لیکن جو موجودہ گلوکار ہیں وہ بھی ہاتھ ڈالنے سے گھبراتے ہیں کیونکہ اس کی جو جگہیں ہیں, جو بہرے ہیں, وہ بڑی مشکل ہیں, لیکن آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے گایا. اچھا سر, کوئی چونکہ تشنگی تو رہ جاتی ہے, آپ سے گھنٹوں باتیں کریں, باتیں ختم نہیں ہوتی, سوال ختم نہیں ہوتے, آپ کی باتیں ختم نہیں ہوگی. کوئی ایسی بات جو آپ کرنا چاہتے ہیں کیمرے کے تھرو ہمارے ناظرین سے, ہمارے سامعین سے, اپنے چاہنے والوں سے؟ دیکھیے وہ میں یعنی جب میری گفتگو میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت پاکستان جو ہے نا, اس کو ایک ناکام ریاست بنانے کے لیے ایک بہت ہی عالمگیر قسم کی مہم جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے, اور اس میں مختلف طریقوں سے جو پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے اس کا اعتماد جو ہے وہ پاکستان کے اوپر متزلزل کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر جب کوئی شہری پاکستان کے اندر رہنے کو, پاکستان کو ایک محفوظ ملک نہ سمجھیں اپنی جان کے لیے, اپنی عزت کے لیے اور اپنے مال کے لیے, تو وہ جو اسٹیٹ ہوتا ہے جو اس کا مین بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کے جان اور مال کی حفاظت کرے. تو
تو ایک بڑے منظم طریقے سے عوام کے ذہنوں میں یہ بات مختلف کرائم جو ہیں کرائم ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، دنیا کے ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، امریکہ میں کتنے ریپس ہوتے ہیں، لیکن اس ریپس کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کو اس طرح سے جو ویسٹرن معاشرہ ہے اس کے اثرات اور ہوتے ہیں، اس کو اس طرح سے اچھالتا نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک چھوٹا سا بھی واقعہ ہوتا ہے، کوئی کرائم ہوتا ہے تو اس قدر اچھالا جاتا ہے اور پورا مہینہ اس کو اچھالا جاتا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس قوم کے ذہنوں کے اندر اس بات کو راسخ اور پختہ کر دیا جائے کہ پاکستان جو ہے ایک محفوظ ریاست نہیں ہوتی۔ تو آج آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے میں یہ میسیج ضرور دینا چاہوں گا کہ وہ تمام لوگ جن کے ہاتھ میں اس ملک کا اقتدار اعلیٰ ہے وہ اس ملک کو شعوری طور پر ایک محفوظ لوگوں کی جان اور مال کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں، اور جو لوگ اس تاثر کو بنانے میں سرگرم عمل ہیں ان کا بھی محاسبہ کریں۔ بہت شکریہ سر، اور جناب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ظفر بختیاری صاحب کا جب انٹرویو کیا، چاہے وہ پرنٹ میڈیا کے لیے تھا، چاہے کیمرہ کے لیے تھا، چاہے ریڈیو کے مائکروفون کے ذریعے لوگوں تک بات پہنچانی تھی، ماشاءاللہ ان کی جو گفتگو ہوتی ہے، ان کی جو فکرے ہوتے ہیں وہ اتنے نپے تلے ہوتے ہیں، اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ فوراً ایسا لگتا ہے کہ دل پہ اثر کر رہے ہیں، اور ان کے اندر جو پاکستانیت ہے اس کو آپ نے بھی سنا اور ہم جانتے بھی ہیں، اور ان کی باتوں میں بھی آپ نے سنا کہ یہ سوسائٹی کو کچھ لوٹانا چاہتے ہیں۔ تو جناب یہ ایک مختصر سا انٹرویو تھا، مختصر سی ملاقات تھی، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ پھر کبھی ان سے بھی ملاقات کریں گے اور کسی اور انٹرویو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔